بزرگوں آج دوڑ لگی ہوئی ہے، بہت تھک رہے ہیں، کھانے کا بھی وقت نہیں ہے پاس، نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں، دوڑ رہے ہیں، دن رات مقابلے کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا کام ہے۔ جو دانا پانی لکھا ہے اس نے کم نہیں ہونا جو لکھا گیا اس کے بعد، اور جو نہیں لکھا ہوا وہ زیادہ نہیں کر سکتا کہ زیادہ ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بڑا خوش۔ مولانا نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا جی پہلے ایک دکان تھی، اب 2 دکانیں ہو گئی۔ بڑا خوش ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بھائی روزی نہیں بڑھی، تھکاوٹ بڑھا دی، تو تھکاوٹ بڑھ گئی ہے، تو کیا سمجھے 2 دکانیں ہو گئی تو زیادہ کھائے گا؟ روزی بڑھ گئی جو مقدر میں تھی، ملے گئی تو وہی، تو نے تھکاوٹ اپنی زیادہ کر لی ہے، پہلے ایک دکان پہ تھکتا تھا اب 2 پہ تھکے گا۔ کے بعد ایسے دکانیں بھری پڑی ہے، کئی دکانیں، مارکیٹ ہے پوری، چپل پہننے کی بھی ہوش نہیں ہے، سر پہ کچھ ہے یا نہیں اس کی بھی کوئی ہوش نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی، تھکاوٹ بڑھائی ہوئی ہے، پریشانی بڑھائی ہوئی ہے۔ قناعت والی زندگی کہ جو کچھ اللہ نے دے لیا اس پر صبر و شکر کے ساتھ قناعت کرنا، یہ دل کی مالداری ہے، دل کا غنا یہ آدمی، ورنہ تو بھوک اس کی ختم نہیں ہوگی کبھی۔ سب کچھ ساری دنیا بھی اس کی دے دی جائے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ اندر اتنے یہ چیزیں اللہ نے اس کی ہرس رکھی ہوئی ہے، اتنی خواہشات ہیں کہ وہ یہاں پوری ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ کیا ہے پریشان ہوگا، ٹکراؤ ہوگا آپس میں۔ چیز ہے کہ سارے اس کے چاہنے والے ہیں، تو کہاں ملے گی، کس کو ملے گی، کتنوں کو ملے گی؟ برتن ہی اتنا ہے جس میں آپ 5 کلو دودھ ڈال سکتے ہیں، کہ نہیں بھائی دکاندار سے کہ مجھے اس میں 10 کلو ڈال کے دو، تو کہے گا بھائی دماغ کام کرتا ہے کہ نہیں، اس میں تو 10 کلو کی گنجائش ہی نہیں ہے، 5 سے اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ آج یہ حال ہوا پڑا ہے کہ اندر جو خواہشات کا سمندر ہے وہ یہاں پورا کر لیں، بھائی اس میں جگہ ہی نہیں، برتن ہی چھوٹا ہے، یہ ساری دنیا برتن چھوٹا ہے، یہاں نہیں، ایک آدمی کی بھی خواہشات پوری نہیں کر سکتی یہ ساری دنیا میں۔ اب سارے ہی چاہنے لگ جائیں تو ٹکراؤ ادھر سے ادھر سے، ٹکرے مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کہ کیا ہوگا؟ یہاں سے مکمل بیان سماعت فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ بڑا قیمتی اور اہم بیان آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ مولانا عمر احمد صاحب شیخ الحدیث رائمنڈ مرکز، جزاک اللہ الخیر۔ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الحلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات، اس انسان پر کرم کرنا چاہتے، اس کو نوازنا چاہتے، ایسی نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں کہ جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اور اپنے اس کرم کرنے کے لیے بے شمار انتظامات فرمائے کہ کسی موقع پر بھی یہ انسان محروم نہ رہے. انتظام ہی انتظام. اس انسان میں اصل روح ہے، جسم اس کے تابع ہے. تو ساری روحوں سے پوچھ لیا الست بربکم قالوا بلی. اللہ پاک نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو کرم کرنے کی بنیاد ہر ایک کے اندر رکھ کہ اپنے رب کی پہچان، اور پہچان بھی سوال کر کے ذرا سوال کے انداز میں اور متوجہ ہو جاتا ہے، بات کا تکرار بھی ہو جاتا ہے. تو پوچھ کے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ ہی ہمارے. کہ رب وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو جانتے بھی ہیں اور پورا بھی فرما رہے ہیں. صرف اس انسان کا مسئلہ نہیں، ہر مخلوق خشکی میں ہے، تری میں ہے، سب کی حاجتوں کو وہ جانتے ہیں اور اپنی قدرت سے پورا فرما رہے ہیں، اور پورا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ انسان کچھ کرے گا تو کچھ ہوں گی اس کی ضرورتیں پوری، اس کے وہ محتاج نہیں. یہ مخلوق کوئی اپنا اثر دکھائے گی تو اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی. کھیت اپنا اثر دکھائیں، تجارت اپنا اثر دکھائے، ملازمت اپنا اثر دکھائے، سورج چاند اپنا اثر دکھائے تو پھر ضرورتیں پوری ہوں گی. ذرا بھی کسی کے محتاج نہیں، وہ خود ہی پوری فرما رہے ہیں. ان چیزوں میں جو تاثیر رکھی وہ انہوں نے ہی رکھی، کہ ان چیزوں سے جو ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے یہ چیزیں کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ پاک ہی کر رہے ہیں. کہ سورج میں روشنی نظر آ رہی کہ اس کی اپنی ذات ہی نہیں ہے. چاہے تو اسی سورج کو اندھیرا پھیلنے کا ذریعہ بنا لیں، چاہے تو ایک چھوٹی سی کنکری میں وہ روشنی رکھ دیں جو پورے عالم کو روشن کر دے، وہ حرارت اور گرمی رکھ دیں جو سورج میں رکھی ہوئی ہے، تو کر وہی رہے. ظاہری ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ان چیزوں سے ہو رہا ہے. یہ چیزیں بیچاری تو اپنے پیدا ہونے میں بھی محتاج ہیں. اگر اس مخلوق کو پیدا نہ فرماتے تو یہ وجود میں بھی نہیں آ سکتی. جیسے وجود میں اللہ پاک کی یہ ہر چیز محتاج ہے، اسے اپنے اثر میں بھی اللہ پاک ہی کی محتاج ہے. تو یہ کوئی ضرورتیں پوری نہیں کر رہی، ضرورتیں پوری کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے. دکھائے کہیں سے بھی ہو، پوری اللہ پاک ہی کر رہے ہیں، اور جانتے بھی وہی ہیں. ورنہ اس انسان کو تو اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں پتہ. اس کے سامنے تو چند چیزیں ہیں، کھانا پینا ہو گیا، لباس ہو گیا، مکان، سواری، شادی بیاہ، یہ چند چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں. ورنہ بے شمار اس کی ضرورتیں اندر. دماغ کی کیا ضرورتیں ہیں، دماغ کی رگوں کی کیا ضرورتیں ہیں، اس کی دل کی کیا ضرورت ہے، دل کی رگوں کی کیا ضرورتیں ہیں، خون کی گردش کی کیا ضرورت ہے، اس کی پھیپھڑوں کی کیا ضرورتیں ہیں، جگر کی کیا بے شمار ضرورتیں ہیں جو اس کو پتہ بھی نہیں، اور وہ خود بخود نہیں پوری ہو رہی ہیں. وہ ایک نظام ہے اللہ پاک کا، وہ اللہ پاک اپنی قدرت سے پوری فرما رہے ہیں.
تو پوری بھی وہی فرما رہے ہیں، اور ہر ایک کی ضرورت ان کے علم میں بھی ہے، کوئی چیز ان کے علم سے باہر نہیں۔ تو یہ کرم فرمایا، پہلے ہی اس کو تعارف کرا دیا۔ دنیا میں بھیجا ہے تو اس قوت اور استعداد کے ساتھ بھیجا ہے کہ جس قوت اور استعداد کے ذریعے سے اللہ کا کرم حاصل کر سکے۔ جن امور کی وجہ سے اس پر کرم ہوگا، کرم کے اسباب، وہ اعمال جو کرنے کے ہیں وہ کر سکتا ہے، اور کرم کے اسباب میں کہ جن چیزوں سے روکا ہے ان سے یہ رک سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بے قابو ہو جائے، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ ایسا بوجھ ڈال دیا جائے جو کر نہ سکے۔ کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو اس کی بس سے باہر ہو، اور کوئی ایسی چیز جس سے رکنا ہے رک نہ سکے، یہ بات نہیں۔ کرنے کے کام کر سکتا ہے، رکنے کے کاموں سے یہ رک سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو ایک ہلکا سا اختیار دیا۔ اب جب اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرتا ہے، اس صحیح استعمال پر پھر اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو انعام اور کرم فرماتے ہیں، اور اگر غلط استعمال کرتا ہے اس کو جو اس کو اختیار دیا ہے، تو پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ بے بس نہیں ہے، اس کو اختیار دیا ہے کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ایک یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ بھی اختیار دیا اس کو ایک تھپڑ مار کے اس کے منہ سے بھی لقمہ نکال لے۔ اختیار ہے، بے بس نہیں۔ کوئی ناجائز چیز سامنے آ گئی ہے، اس کو اختیار دیا ہے نگاہ کو جھکا لے، اور یہ بھی اختیار دیا ہے کہ نگاہ کو نہ جھکائے۔ یہ نہیں کہ کچھ بھی سریا گاڑ دیا ہے اس کے کہ بس سیدھا ہی دیکھتا رہے گا، نگاہ کو جھکا سکتا ہے۔ اب جھکائے گا تو اس پر اس کو انعام ملے گا، ایمان کی اور اعمال کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اور اگر نگاہ کو نہ جھکایا، کبھی تزکیہ کی دولت، اندر کی صفائی کی دولتیں وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو کرم کرنے کے اسباب، قوتیں، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اس کو دے رکھی ہیں۔ آگے کائنات میں غور و فکر کرے تو ہر ذرہ اس کی راہبری کر رہا ہے کہ اللہ کے کرم کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو اس کی راہبری کر رہا ہو، کوئی ریت کا دانہ ایسا نہیں ہے جو اس کی راہبری نہ کر رہا ہو۔ ہر چیز اس کی راہبری کر رہی ہے، لیکن کب؟ جب اپنے شعور اور سمجھ کو صحیح استعمال، غلط استعمال نہ کرے، غفلت میں نہ پڑا رہے، بیدار ہو کے زندگی گزارے کہ یہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا ہے یہاں پر، بیکار نہیں۔ دنیا میں آج کوئی چیز بیکار نہیں۔ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، بالکل ہر چیز بہت ہی مفید اور بہت ہی کارآمد، بے شمار فائدے اس کے اندر رکھیں، کوئی چیز بیکار نہیں۔ تو کیا یہ انسان جس کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا وہ بیکار ہے؟ یہ ساری چیزیں تو اس کے لیے ہیں، اور یہ جی بیکار ہے، کوئی مقصد نہیں اس کا، بس کھانا پینا ہے، مانو کی طرح زندگی گزارنا، مرا گیا ختم۔ یہ تو نہیں ہے ایسا مسئلہ۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا، اور یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ یہ دونوں سمجھیں غلط ہے۔ بیکار نہیں پیدا کیا، بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔
اور یہ نہیں کہ کہیں لوٹ کر کہیں نہیں جانا، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا، اور وہ پوچھیں گے کہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، انتظامات فرمائے تھے، عالم ارواح میں بھی پوچھا تھا، قوتیں اور استعدادیں بھی دی تھیں، کیا کر کے آئے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بھی ضرور پوچھو۔ تاکیدوں کے ساتھ فرمایا ہے کہ پوچھ کا مسئلہ کوئی جھوٹ نہیں، جو مرضی یہ کرتا رہے، ہر چیز اس کی ثبت ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، کوئی چیز اس کی ضائع نہیں کہ ایسے ہو کہ بھائی کوئی حرکت اس کی لکھائی میں نہ آئی ہو۔ ہر حرکت اس کی لکھائی میں آ رہی ہے، جو بول رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو چل رہا ہے، سب کچھ اس کا سامنے آ جائے گا۔ اعمال نامے بھرے ہوئے ہوں گے، دیکھ کے حیران کہ کیا ہو گیا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا، نہ کوئی بڑا چھوڑا، سب کو اپنے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، انتظامات، اس لیے کہ اس کے اوپر کرم کیا جائے۔ خود اس کے اندر وہ قوتیں اور استعدادیں ہیں جو کسی مخلوق کو نہیں دی۔ اللہ پاک نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو قوتیں، استعدادیں اس کے اعتبار سے، ایک مقصد کو سامنے رکھ کر اس نے زندگی گزارنی ہے، قوتیں، استعدادیں اس کے اعتبار سے ہیں۔ ایک حیوان ہے، گائے، بیل، بکری، اونٹ ہے، بھینس ہے، وہ ایک مقصد کے لیے ہے، تو جتنا اس سے مقصد ہے اتنی اس کی قوت اور استعداد ہے کہ انسان کے نفع کے لیے ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کو وہ پتہ نہیں ہے، بھینس کو، گائے کو، کہ یہ دودھ ہے، یہ کس کام کے لیے، کون اس سے نفع اٹھا رہا، اس کو وہ بھی علم نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ ہاں، انسان کو پتہ ہے کہ اس سے کیا نفع اٹھانا ہے، اب وہ نفع اٹھا رہا ہے اس سے، تو یہ سارے نفع اس کے لیے ہیں، ایک مقصد کے لیے۔ ایک حیوان کھا لیا، پی لیا، آرام کر لیا، نسل آگے بڑھ رہی ہے اس کی، گرمی سے بچاؤ کی صورت سائے میں چلا جاتا ہے، پیاس لگی پانی کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی نقصان نظر آتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ اتنی سوچ سمجھ اس کو دی ہے اپنی ضرورتیں پورا کرنے کی، لیکن یہ انسان کہ جس کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی قوتیں، استعدادیں حیوان جیسی نہیں ہیں، اس کے اندر عبدیت کی صفت رکھی، اللہ کی عبادت یہ کر سکتا ہے، اور اس کے اندر خلافت کی صفت رکھی ہے، باقی کسی مخلوق کے اندر یہ چیزیں نہیں رکھی۔ اب یہ قوتیں اور استعدادیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے دی گئی ہیں اس کو، کہ جو مقصد ہے اس کے مطابق قوت استعداد ہے۔ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کام کے مطابق اس کو قوتیں اور استعدادیں دی ہیں، اور اس کو اللہ پاک نے ہمیشہ باقی رکھنا ہے۔ ہاں، منتقل ہوتا رہتا ہے مختلف جگہوں سے، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں جسم کے ساتھ روح آ گئی، پھر دنیا میں آ گئے، پھر دنیا سے آگے موت واقع ہو جاتی ہے اس کی، تو قبر کی طرف، پھر میدان معاشر کی طرف اس کو لایا جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے فیصلے ہوں گے اور اس کو باقی رکھا جائے گا۔
اس وقت حیوان جو ایک نے زیادتی کی ہوگی دوسری پر، اس کو زندہ کیا جائے گا۔ سینگ والی بکری بے سینگ بکری کو دنیا میں مارا تھا، تو وہ انصاف کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، تو ان سے بھی انصاف دلایا جائے گا۔ انسان کا مسئلہ تو بڑا نازک ہے، ان کو زندہ کر کے بے سینگ بکری کو اللہ پاک سینگ عطا فرمائیں گے اور وہ اپنا بدلہ لے گی، پھر کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت وہ انسان جس نے حیوانوں کی طرح زندگی گزاری ہوگی، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ کیونکہ قوتیں استعدادیں حیوانوں جتنی نہیں تھی، اشرف المخلوقات بنایا، فرمایا خلقت بیدی، اپنے خاص دست قدرت سے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس بنی آدم کو بڑی شرافتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ وہ اس لیے قوتیں استعدادیں دی ہیں کہ اس کا مسئلہ صرف یہاں کا نہیں ہے حیوان کی طرح، یہاں تو گزرگاہ ہے اس کی، جانا آگے، اصل آخرت ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے۔ آج ہم نظر آ رہے ہیں، ہم سے پہلے کچھ اور لوگ تھے، کچھ عرصہ بعد اور لوگ نظر آئیں گے، ہم نظر نہیں آئیں گے۔ سب یہ جانتے ہیں، کوئی بھی یہاں ٹھہرا نہیں۔ یہ سرائے دہر مسافر و بخدا کسی کا مقام نہیں، کسی نے یہاں نہیں ٹھہرنا، کہ اللہ کی قسم کوئی ٹھہرنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ سب جا رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں یہاں مقیم ہے یہ، حالانکہ وہ تو جا رہے ہیں، کوئی بھی یہاں نہیں ٹھہرتا۔ اصل وہ ہے جہاں اس نے جانا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اس کو قوتیں استعدادیں دی ہیں کہ نعمتیں اس کو جو دیں گے وہ نہ ختم ہونے والی، اور جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انتظامات فرمائے، اس کو قوتیں استعدادیں بھی ایسے دی ہیں۔ مثال اس کی دے دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے بڑی قیمتی گاڑی خریدی، بڑی اس میں طاقت ہے، بڑی رفتار ہے اس کی، اور بڑا وزن کھینچ سکتی ہے وہ، لیکن چلانے والا نشے میں۔ اب کیا فائدہ اٹھائے گا اس گاڑی سے؟ وہ تو گاڑی کا بھی نقصان کرے گا، اپنا بھی کرے گا، جان کا، مال کا، دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ یہ بڑی طاقت ہے بھائی، چلانے والے پر سارا موقوف ہے، قوت اس کے اندر بہت ہے، اس انسان کے اندر قوتیں اور صلاحیتیں بہت ہیں، لیکن چلانے والا دو نشوں کے اندر ہے، ایک بھی نہیں، دو نشوں میں پڑا ہوا ہے، تو یہ کیسے چلائے گا اپنے آپ کو؟ یہ تو تباہیاں مچائے گا۔ کہ اپنی قوتوں سے یہ فائدہ کیسے اٹھائے؟ سکرتان، سکرت الجہل و سکرت حب العیش، ایک جہالت کا نشہ ہے اور ایک عیش پرستی کا نشہ ہے۔ جہالت کا نشہ ہے، اسے کوئی پتہ نہیں دل کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے، زبان اللہ نے یہ دی ہے مجھے، پرزہ یہ دیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، آنکھ کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے، کانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہاتھ پاؤں کو، اعضاء و جوارح کو کیسے استعمال کرنا ہے، جاہل ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور دوسرا عیش پرستی، اس کی محبت اندر ڈال دی، اس نشے میں ہے۔ اور محبت ایسی چیز ہے، فرمایا حدیث پاک میں حبک الشیء یعمی ویسم، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا بنا دیتا ہے اور بہرا بنا دیتا ہے۔ وہ محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، نہ کچھ اور نظر آتا ہے، نہ کچھ اور سنتا ہے، ایک ہی چیز نظر آ رہا ہے، ایک ہی سن رہا ہے۔
اب اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو، دو نشوں میں بھی گرفتار ہو تو کیا حال؟ چلا رہا ہے، بڑی قیمتی گاڑی ہے اس کے پاس، تو اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہے۔ دنیا میں گاڑی کا حادثہ کیا اس نے تو وہ تھوڑا سا نقصان جان مال دوسروں کا بھی کچھ کر دیا، اس کا اثر خود اس کی ذات پر، اس کے دل پر، اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر، اس کے پورے جسم کے اوپر اس کے اثرات، اس کے خاندان پر اس کے اثرات، اس کے علاقے پر اس کے اثرات، اس کے ملک پر اس کے اثرات، پورے عالم کے اوپر اس کے اثرات۔ کہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد ہو رہا ہے اس کی وجہ کوئی اتفاقی چیزیں نہیں ہو رہی، یوں ہو گیا جی، یوں ہو گیا، ہوائیں تھی، فلاں تھا، یہ تھا، مربوط نظام ہے اللہ پاک کا، کوئی اندھیر نگری نہیں ہے یہاں، ہر چیز کا ایک ربط اور جوڑ اور تعلق ہے، اس کے ساتھ یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ حالات لانے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہی، خوشی ہو، غمی ہو، امن ہو، خوف ہو، صلح ہو، لڑائی ہو، جو بھی حال آ رہا ہے، عزت ہے، ذلت ہے، اللہ کی طرف سے، لیکن حالات کے لانے کا اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے پر وہ حالات لاتے ہیں۔ افراد کے اوپر بھی حالات اسی ضابطے پر، اور پورے عالم کے حالات بھی اسی ضابطے پر۔ ایمان اور اعمال کی دولت نصیب ہے، حالات بن کے رہیں گے چاہے ظاہری نقشہ کچھ ہی نظر آ جائے، اور اگر ایمان اور اعمال کی دولت سے محروم ہے، حالات اس کے بگڑ کے رہیں گے چاہے ظاہری نقشہ کچھ ہی ہو۔ ظاہری نقشہ بچا نہیں سکتا۔ فرعون کا ظاہری نقشہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، بڑے دعوے بھی کر رہا ہے، میرے پاس ملک مصر ہے، نیرے ہیں، سونے کے کنگن ہیں، فوج ہے، لیکن اللہ پاک نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قارون کا ظاہری نقشہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، مال ہے، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، وہ کہتا نہیں، یہ تو میں نے اپنے علم سے، اپنے تجربوں سے، بڑی سمجھ ہے میرے پاس، بہت کچھ معلومات میں نے اس سے ہی حاصل کیا ہے، اپنے بازو پر فخر ہے اس کو، اپنی معلومات اور تجربے سے میں نے کیا، اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ لوگ بھی اس کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسے اس کو ملا ہوا ہے، بڑے نصیبے والا ہے، اس کو نصیبہ کہہ رہے ہیں، مال کا مل جانا کہتے بڑا اچھا نصیبہ ہے، اس کا بڑا اچھا نصیب ہے، اب وہ کیا پتہ اچھا ہے یا کیا ہے۔ نافرمانی پر، معصیت پر مال کا مل جانا یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ پاک کے عطا کرنے کا انداز ایک ہے معصیت پر دیتے ہیں اور ایک ہے اطاعت پر دیں، دونوں میں فرق ہے۔ دے رہے ہیں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جو دیتے ہیں وہ خوش ہو کر دیتے ہیں اور اس کو برکت کہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان اور تقوی کو اختیار کر لے تو فرمایا ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن وہ دینے کا انداز اور ہے، خوش ہو کر دے رہے ہیں، برکت عطا فرما رہے ہیں۔ برکت کیا ہے؟ اسباب کا زیادہ ہو جانا کوئی برکت نہیں، مسئلوں کا حل ہو جانا، کوئی مسئلہ اٹکا نہ رہے اس کا۔
جو آیا مسئلہ حل، اور معصیت پر دے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون. فرمایا کہ جو نصیحت ان کو کی گئی جب اس کو بھول گئے، اس نصیحت کو بھولے ہوئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، لے لو، ان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک. یہاں تک کہ ان چیزوں پر خوش ہو رہے ہیں، اقرار ہے، اکڑ پیدا کر دی، ہم نے یوں کیا ہے، ہماری سوچ، ہمارے تجربات، ہماری ایجادات. جب اس میں اترانا شروع کر دیا، میں اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑا، فاذا هم مبلسون، تو حیران ہو گئے، یہ پکڑ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے پاس تو بڑے انتظامات تھے، کہ ہم نے تو بڑے انتظام کیے ہوئے. جیسے اللہ معاف کرے ایسے لفظ بولتے رہتے ہیں کہ یہ سریا فلاں قسم کا ہے، زلزلہ اثر نہیں کرے گا. یہ کس چیز کے دعوے؟ سریا نہیں بچا سکے گا. اللہ کی جب پکڑ آئے گی گناہوں پر، نہ کوئی انتظام بچا سکتا ہے، نہ کوئی سوچ بچا سکتی ہے، سب دھرے کے دھرے رہتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، حیران ہو جاتے ہیں، ہم نے تو بڑا یہ کیا تھا، ہم نے بڑا یہ کیا تھا. جب اسباب میں گھستا ہے آدمی، اس کا یقین ایسے بن جاتا ہے کہ گویا یہی سب کچھ ہے. ایک آدمی کی والدہ فوت ہو گئی، ڈاکٹر کو بلا کے لے کے گئے تھے، وہ کہنے لگا وہ ڈاکٹر کھڑا تھا، فوت ہو گئی. وہ بھائی ڈاکٹر کیا کرے گا؟ میرا ڈاکٹر پاس موجود تھا، مر گئی. بھائی ڈاکٹر نے بھی مرنا ہے، اس کو کون بچائے گا؟ موت جب آئے گی، پکڑ آئے گی یا کسی کی، تو کوئی چیز بچا نہیں سکتی. بچانے کے اسباب جو حقیقی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمان ہے، تقوی ہے، صبر و شکر ہے. یہ دولتیں ہر جگہ سے اس کو بچائیں گے. فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں، اور ہر پریشانی سے اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. جو بھی سخت حال اس کے اوپر آئے گا، اس کے اوپر دنیا میں سخت حالات آئیں، وہاں سے بھی نکلنے کا راستہ. موت کے ایک سخت حال اس پر آئے گا، وہاں سے بھی نکلنے کا راستہ، کامیاب ہونے کا راستہ. قبر اس سے زیادہ سخت حال آئے گا، وہاں سے بھی بچنے کا راستہ. میدان معاشر اس سے بھی زیادہ سخت حال آئے گا، وہاں سے بھی نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے. یہ دنیا کے جمع شدہ اسباب اگر اول تو ملنا یقینی نہیں، مل گئے تو فائدہ اٹھانا یقینی نہیں. فائدہ بھی اگر کچھ ہوا مقدر تو زیادہ سے زیادہ کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ موت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے، آگے سارے فائدے بند. قبر کے اندھیرے کو یہاں کی روشنیاں کتنی تیز انتظامات کر لے روشنیوں کے، وہ قبر کے اندھیرے کو دور نہیں کر سکتے. وہاں کے سانپ اور بچھو کو کتنے انتظامات کر لے، وہ بچا نہیں سکتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حج کے لیے جا رہے تھے، لوگ بھی تیار ہو گئے، راستے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. تو اس کے لیے قبر کھودی، سانپ نکل آیا، اس کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے، وہ مرتا نہیں ہے، بھگا رہے ہیں، بھاگتا نہیں ہے. دوسری جگہ قبر کھودی، پھر نکل آیا، پھر یہی حال اس کا، نہ مرتا ہے نہ بھاگتا ہے. تیسری جگہ قبر کھودی، پھر نکل آیا، نہ مرتا ہے نہ بھاگتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور یہ بات سامنے رکھی، کیا کریں؟
کہا اس کو دفن کر دو، جہاں بھی کھودو گے اس نے نکلنا ہے۔ اب یہ کوئی اس کا عمل ظاہر ہو گیا کہ اللہ نے نظام تو رکھا ہوا ہے، چھپے رہتے ہیں لیکن کبھی ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ دفن کر دیا، حج کر کے واپس جب گئے تو اس کے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح اس کا انتقال ہو گیا، اور ساتھ یہ قصہ بھی سنا دیا۔ پھر پوچھا وہ کیا کام کرتا تھا، کہ غلے کا کاروبار تھا، تو رات کے وقت ہر بوری سے تھوڑا تھوڑا غلہ نکال دیتا، وزن کم کر دیتا تھا۔ یہ عمل اس کا ظاہر ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ غلہ میں بچا رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ عمل اب وہ کہاں بچائے گا اس کو؟ جس کا غلہ کم کر کے دیا ہے، ناپ تول میں کمی کر کے دی ہے، اس کا اتنا نقصان نہیں کیا جتنا اپنا نقصان کر لیا۔ فائدہ کوئی نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، یہاں کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، یہاں کی برکتیں ختم، ایسے آدمی کو حلال ملنا ختم۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس اللہ عنہ نے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی حلال ملنا بند ہو جاتا ہے اور برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ کام میرے بنے گے، کام بگاڑ رہا ہے بیچارہ اپنے پاؤں پہ، یہاں بھی کلاڑی مار رہا ہے، آخرت کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے۔ جمنا کے کنارے پر کوئی دھوبی کپڑے دھونے جاتے تو وہاں دریا نے زمین کو کاٹا، کچھ قبریں تھیں، سیلاب آیا، پانی آیا تو اس کو قبروں کو بھی کاٹا، ایک لاش ظاہر ہوئی، اس کی پیشانی پر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو ڈنگ مارتا ہے تو ساری لاش سیاہ ہو جاتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر ڈنگ مارتا ہے، پھر سیاہ ہو جاتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس نے ڈنڈے سے اس کو، کیڑے کو ہٹانا چاہا، وہ کیڑا اچھل کے اس کی پیشانی پہ آیا اور اس کو ڈنگ مارا اور پھر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اب اس نے چیخنا شروع کر دیا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ بس سارا جسم جیسے آگ لگی ہوئی ہے، چیختے چیختے تھوڑی دیر میں مر گیا۔ تو یہاں کے اسباب، وہاں قبر میں ڈنڈا، کوئی روشنی ذرا بھی کام نہیں آیا۔ جو کچھ جمع کیا ہے، جس پر صلاحیتیں لگائی ہیں، جو فائدہ اگر کوئی ممکن ہوگا تو وہ اتنا ہی ہوگا جتنا مقدر میں ہے اور زندگی میں ہوگا۔ آخرت میں یہ اسباب ذرا بھی کام نہیں آئیں، قبر میں ذرا بھی یہ چیزیں کام نہیں آئیں۔ تو اپنی قوتیں اور صلاحیتیں اس پر لگانا کہ بس یہی ہے سب کچھ، تو بہت ہی بڑی خسارے کی بات ہے یہ، جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے قوتیں اور استعدادیں دیں۔ عرض کر رہا تھا اللہ پاک کا عطا کرنا دو انداز سے ہے، ایک خوش ہو کر دینا اور ایک ناراض ہو کے دینا۔ اب چوہے کو پکڑتے ہیں، نقصان کرتا ہے گھر میں، تو مثال تو یہ ہے، اس کے پکڑنے کے لیے روٹی پر دیسی گھی لگا لیا، خوشبو آ رہی ہے، وہ بڑا خوشبو والی چیز ہے۔ اب وہ جو اندر آتا ہے پنجرے میں پکھاتا ہے، تو گیا، پھنس گیا، اب کیا حال ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ چکنی اور ایسی خوشبودار چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، تو اگر ایمان اور ان چیزوں سے محروم ہے تو یہ پکڑ کی علامت ہے، یہ زیب و زینت اس کی پکڑ کی علامت ہے، یہ کوئی اچھے نصیبے نہیں ہیں، یہ تو ایک گھنٹی ہے
متنبع ہو جائے، استدراج ہے اور ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، مہلت ہے اس کو کہ اس سے متنبع ہو جائے۔ اب قارون کا جب دیکھا مال دولت زیب و زینت تو لوگ یہ کہنے لگے بڑے نصیبے والا ہے۔ علم والوں نے جو دنیا سے بے رغبت تھے انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ انہیں کہنے لگے ہلاکت تو تمہاری، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے اس آدمی کو جو ایمان لایا اور اچھے عمل کر رہا ہے، یہ بہتر ہے۔ ہاں یہ دولتیں کس کو ملا کرتی ہیں؟ صرف صبر کرنے والوں کو، جمنے والوں کو، اطاعت پر جمنے والے، گناہوں سے بچنے والے، کوئی حالات آ گئے ان کو برداشت کرنے والے، ان لوگوں کو ملا کرتی ہیں۔ اور یہ دولتیں انہی کو ملا کرتی ہیں جو بڑے نصیبے والے۔ اب جب اس کی پکڑ کا وقت آیا تو زمین میں دھنس رہا ہے وہی مال و دولت جس کو اپنے فخر کا اور سمجھا رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات، وہی اس کے سر پر رکھ کر قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو اللہ کے دینے کے انداز، ایمان تقوی پر مل رہا ہے تو یہ برکتیں ہیں، چاہے تھوڑا ہے، مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ رکا ہوا نہیں رہے گا۔ اور اگر معصیت کے ساتھ مل رہا ہے، نافرمانی کے ساتھ مل رہا ہے، تو یہ مال اپنے ساتھ مصیبتیں لے کر آئے گا، یہ اسباب اپنے ساتھ مصیبتیں اور پریشانیاں یہاں کی بھی، آخرت کی الگ۔ اس کے اثرات اس کی ذات پر بھی ہیں، اس کی اولاد پر بھی ہے، اس کے علاقے پر بھی ہیں، دینے کی ہر وقت یہ خطرے میں ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بڑی عمر کے نماز پڑھنے جاتے، بیمار کبھی ہو جاتے، مسجد والے ساتھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، تو ایک نے محلے والوں نے کہا چچا جان آپ ہمارے پڑوسی ہیں، مسجد کے نمازی ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، کوئی ہمیں گراں نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے ہمارے اوپر، سعادت ہے، لیکن دیکھا آپ کے 4 بیٹے ہیں، کبھی کسی کو خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سب کے پاس گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، کوئی خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ ساری زندگی ان کو حرام کھلایا ہے، اب وہ کیسے خدمت کریں میری؟ دنیا میں بھی وہ کام نہیں آئیں گے جن کے لیے حرام کیا، جن کو حرام کھلایا دنیا میں بھی وہ کام نہیں ہے، آخرت میں اور پکڑ کا ذریعہ۔ تو اللہ پاک نے اس انسان کو قوتیں استعدادیں دی ہیں کہ ان کو خرچ کیسے کر رہا ہے۔ ایمان اعمال کی دولت ہے، ظاہری نقشہ بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے، حالات کچھ نظر آ رہے ہیں، یہ کامیاب ہوئی، ظاہری نقشے یہ تو اس کو اور آگے لے جاتے ہیں، حالات بنا کے بھی دکھا دیتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اب ظاہری نقشہ کیا ہے؟ ظاہری نقشہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، 2 دفعہ غلام بنا کر بیچے گئے اور تہمت لگائی گئی، لیکن اندر ایمان ہے، تقوی ہے، صبر کی دولت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے بہت بڑے امتحان سے بچایا، دروازے کھلتے گئے اور اللہ نے ان کو بچا لیا، جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پردیسی آدمی ہے، کون پوچھ کرے، کوئی نہیں، پڑے ہوئے ہیں جیل میں، لیکن نظام اللہ کا چلتا ہے۔ بادشاہ کو اللہ پاک نے خواب دکھلائی اور اس خواب میں
کی تعبیر اپنے ساتھیوں سے پوچھی، ہم نشینوں سے، کہنے لگے کوئی حقیقت نہیں، ایسے یہ خیالات ہیں تمہاری، خواب کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اسے تسلی نہ ہوئی، یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھی، انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ یہ حالات آئیں گے، اور ساتھ مزید بات تدبیر بھی بتا دی کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے۔ تو کہنے لگا بھائی ایسا قیمتی آدمی ہم نے جیل میں ڈال رکھا ہے، ایسا سمجھدار آدمی، اس کو تو لاؤ میرے پاس۔ حکم دیا ائتونی بھی، لے آؤ میرے پاس، لیکن وہ نہیں آئے۔ باہر تو لوگوں میں کچھ اور مشہور کر رکھا ہے، تہمت لگا رکھی ہے، پہلے وہ مسئلہ تو صاف کرے۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے کیا وجہ ہوئی، پوچھے تو صحیح کوئی بات کیا ہے۔ اب تحقیق کی تو بات سامنے آئی، عزیز مصر کی بیوی بھی کہنے لگی الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی انه لمن الصادقین، اب حق واضح ہو گیا، میں نے اپنی طرف بہلایا پھسلایا، لیکن میرے جال میں وہ نہیں آئے، وہ سچے لوگوں میں سے۔ اب اس نے بھی اقرار کر لیا۔ اب جو آئے توجہ اللہ کی طرف سے، اپنی طرف نہیں کہ میں اپنی طرف، انبیاء علیہ السلام ہر حال میں جیسا ہی حال آئے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اور یہ جو حالات اب آئیں گے قوم کے اوپر، ملک کے اوپر ایک فاقہ پھیل جائے گا، کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا جو صحیح تقسیم کرے، حالات ہی بگڑے ہوئے اور زیادہ پریشانی بڑھنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اگر ایسا حال ہو تو جو صحیح کام کر سکتا ہے اس کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، کرنا تو یہ نہیں کہ کوئی ذمہ داری لے میں یہ کور لوں گا، جو خود آگے بڑھے تو پھر اللہ کی مدد تائید نہیں ہوتی کہ میں کروں گا، جو مجھے بڑا بناؤ، مجھے یہ ذمہ داری نہیں، یہ نہیں، یہ نبی ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ معصوم ہے۔ یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی ہے نہیں تمہارا اس نظام کو ٹھیک چلانے والا، خود غرض آدمی کوئی نظام ٹھیک نہیں چلا سکتا۔ نظام تو وہ ٹھیک چلاتا ہے جس کے اندر دو صفتیں ہوں، چاہے دنیا کا نظام یا اور کوئی نظام اس کے ذمہ کر دیا جائے، قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، کر بھی سکتا ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اگر کر بھی نہ سکے امانت دار بھی نہ ہو تو تباہی مچائے گا، یا کر سکتا امانت داری نہیں ہے اس کے اندر تو بھی خرابی، امانت داری ہے کر نہیں سکتا وہ ذمہ داری تو بھی خرابی۔ اور یہ اللہ نے ان کو صفات دی ہوئی تھی، خود فاقے سے رہے، لوگوں کو غلہ تقسیم کرتے تھے، حتیٰ کہ دور دور تک شہرت ہو گئی، بھائی بھی ان کے غلہ لینے کے لیے آئے، انہوں نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ اور پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ قرآن پاک میں تفسیر ہے اس کی، تو اب بات ان پر واضح کی تو کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ ہیں یوسف؟ لگے ہاں انا یوسف وَهَذَا أَخِي۔ اب وہ حیران ہو گئے ہم نے کیا معاملہ کیا اور یہ کہاں پہنچے، تعجب کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں یہ تعجب کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے قاعدہ بتا دیا اللہ پاک کا، تعجب کی کوئی چیز نہیں کہ تم نے جو کیا میرے ساتھ وہ جو نہیں ہوگا کہ جو مخلوق چاہے ہوگا، وہ جو خالق چاہے۔ اللہ پاک کا ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ تم جو حیران ہو رہے ہو، بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ دنیا کی بھی عزتیں بلندیاں نصیب فرماتے ہیں اور آخرت کی عزتوں کی تو حد کوئی ہے۔ تو ایمان اور اعمال
تقوی، صبر، یہ دولتیں اندر موجود ہیں، اب یہ آدمی حالات نقشہ کیسا ہی بن جائے یہ کامیاب ہو کے رہے. اور جو ظاہری اگر کوئی حالات آ بھی گئے وہ اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. ایمان والے کو تو جو ایک کانٹا چبھتا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہے، اس پر بھی اس کو ملتا ہے. تو یہاں پر بھی اور آخرت میں بے شمار اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں. اب یہ مختصر سا وقت ہے اس انسان کے پاس، وقت کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں یہ بلبلہ پانی پر کب پھٹ جائے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اور قیمتی اتنا ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں لا تنظر الی صغر النفس، اس ایک سانس کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، آیا گیا ختم، یہ ایسا نہیں کہ چھوٹا ہے. انظر الی قدرها والی ما یعطی اللہ فیہ للعبد، اس ایک سانس کی قدر و قیمت کو دیکھو کہ ایک سانس کتنا قیمتی ہے، اور اس ایک سانس میں جو اللہ پاک اس بندے کو عطا کرتے ہیں وہ کتنا قیمتی ہے. جیسے تو ہر آدمی کہتا ہے وقت قیمتی ہے، وقت کو ضائع نہ کرو، تاجر بھی کہہ رہا ہے اور زمیندار بھی یہی کہہ رہا ہے. فصل کی کٹائی کا وقت آ گیا، ہوش اڑ گئے، ساری چیزیں پیچھے ہیں، بس اب کٹائی کا وقت ہے. سارے ملنا ملانا وہ بھی کوئی فرصت نہیں ہے، خوشی غمی میں جانا اس کی بھی کوئی اس کے پاس فرصت نہیں ہے، کٹائی کا وقت ہے. وقت قیمتی بنا لو ورنہ فصل ضائع ہو جائے گی. ایک پڑھنے والا کے لیے امتحان سر پر ہے، وقت ضائع نہیں کر رہا، جاگ رہا ہے راتوں کو، دوائیاں استعمال کر رہا ہے، نیند نہ آئے، تیاری کر رہا ہے. تو اپنے اعتبار سے انہوں نے وقت قیمتی بنایا، بڑی کمائی کر لی، بڑے عہدے حاصل کر لیے، بڑا مال جمع کر لیا، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں. یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وقت کو قیمتی بنایا ہے، اپنے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے، وقت کو ضائع نہیں کیا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اور ایسی مشغولیت ہے کہ کوئی خیال ہی نہیں، کھانا بھی بھول گیا. یہ نہیں کہ کھانا ٹھنڈا ہوا ہے، کھانا کھانا ہی بھول گیا. کھانا پڑا ہوا ہے بھول گیا، وہ کہتا ہوا تو کھانا ہی میں بھول گیا، اور اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ کھانا کھانا بھول گیا. کہ وقت کو قیمتی بنایا، آج تو بڑی کمائی کی میں نے، حالانکہ اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں. فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بڑی تنبیہات کے ساتھ قل بتا دیں آپ ان کو. پھر آگے سوالیہ انداز، کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اعمال اور کاموں اور محنت کے اعتبار سے خسارے میں ہیں. محنتیں کی ہیں، یہ نہیں کہ فارغ بیٹھے رہے، کام بہت کیے ہیں، بڑے تھکے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی اور کوشش بیکار آج ثابت ہو گئی جب ضرورت کا وقت تھا. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم تو بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، ہم نے تو بڑی چیزیں بنا دی ہیں، بڑے کارنامے کیے ہیں، نئی نئی ایجادات. لیکن جب ضرورت کا وقت آیا کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ. ایک اللہ والے کسی دکان پر گئے سودا خریدنے کے لیے، سودا خریدا، پیسے پیش کیے، دکاندار نے کہا جی یہ کھوٹے ہیں. بے ہوش ہو کے گر گئے، لوگ جمع ہو گئے. بھائی کیا بات ہوئی؟ بھائی میں نے ایسے کہا تھا، اور کوئی ایسا صدمہ ہوا، بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر میں ہوش میں آئے. لوگوں نے کہا جی اتنی کیا بات ہے، کوئی نہیں، آدمی کے پاس پیسے نہیں تو کمائی کر لیتا ہے، مل جائیں گے.
کسی سے قرض لے لیتا ہے. انہوں نے فرمایا یہ بات نہیں ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ پیسے تیرے کھوٹے ہیں تو میرے سامنے آخرت تھی کہ کہیں آخرت میں نہ کہہ دیا جائے تمہارے اعمال کھوٹے ہیں. وہاں کس سے قرضہ لوں گا؟ کہیں کمائی کا موقع ہی ختم ہے. آج تو قرضہ لے لے گا آدمی، کمائی کر لے گا، وہاں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو فرمایا ان کی سائی بیکار ثابت ہو جائے گی، حالانکہ سمجھتے تھے بڑے کارنامے کر رہے ہیں، بڑے اونچے کام کے لیے بڑا نام ہو گیا دنیا میں ان کا، لیکن ضرورت کے وقت محنت بیکار ثابت ہو گئی. تو قوتیں صلاحیتیں چاہے لگا دیں لیکن ضرورت کا وقت آئے گا بیکار سب کچھ، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. ایسا محترم دوستو بزرگوں، آج دوڑ لگی ہوئی ہے، بہت تھک رہے ہیں، کھانے کا بھی وقت نہیں ہے پاس، نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں، دوڑ رہے ہیں، دن رات مقابلے کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا کام ہے. جو دانا پانی لکھا ہے اس نے کم نہیں ہونا جو لکھا گیا اس کے بعد، اور جو نہیں لکھا ہوا وہ زیادہ نہیں کر سکتا کہ زیادہ ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا. ایک آدمی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بڑا خوش. مولانا نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا جی پہلے ایک دکان تھی اب 2 دکانیں ہو گئی. بڑا خوش ہوئے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بھائی روزی نہیں بڑھی، تھکاوٹ بڑھا دی. تو تھکاوٹ بڑھ گئی ہے، تو کیا سمجھے 2 دکانیں ہو گئی تو زیادہ کھائے گا؟ روزی بڑھ گئی جو مقدر میں تھی، ملے گئی تو وہی، تو نے تھکاوٹ اپنی زیادہ کر لی ہے. پہلے ایک دکان پہ تھکتا تھا اب 2 پہ تھکے گا. کے بعد ایسے دکانیں بھری پڑی ہے، کئی دکانیں، مارکیٹ ہے پوری، چپل پہننے کی بھی ہوش نہیں ہے. سر پہ کچھ ہے یا نہیں اس کی بھی کوئی ہوش نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی. تھکاوٹ بڑھائی ہوئی ہے، پریشانی بڑھائی ہوئی ہے. قناعت والی زندگی کہ جو کچھ اللہ نے دے لیا اس پر صبر و شکر کے ساتھ قناعت کرنا، یہ دل کی مالداری ہے، دل کا غنا یہ آدمی، ورنہ تو بھوک اس کی ختم نہیں ہوگی کبھی. سب کچھ ساری دنیا بھی اس کی دے دی جائے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. یہ اندر اتنے یہ چیزیں اللہ نے اس کی ہرس رکھی ہوئی ہے، اتنی خواہشات ہیں کہ وہ یہاں پوری ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ کیا ہے پریشان ہوگا، ٹکراؤ ہوگا آپس میں. چیز ہے کہ سارے اس کے چاہنے والے ہیں تو کہاں ملے گی، کس کو ملے گی، کتنوں کو ملے گی. برتن ہی اتنا ہے جس میں آپ 5 کلو دودھ ڈال سکتے ہیں، کہ نہیں بھائی دکاندار سے کہ مجھے اس میں 10 کلو ڈال کے دو، تو کہے گا بھائی دماغ کام کرتا ہے کہ نہیں، اس میں تو 10 کلو کی گنجائش ہی نہیں ہے، 5 سے اوپر جا ہی نہیں سکتا. آج یہ حال ہوا پڑا ہے کہ اندر جو خواہشات کا سمندر ہے وہ یہاں پورا کر لیں. بھائی اس میں جگہ ہی نہیں، برتن ہی چھوٹا ہے، یہ ساری دنیا برتن چھوٹا ہے، یہاں نہیں ایک آدمی کی بھی خواہشات پوری نہیں کر سکتی یہ ساری دنیا میں. اب سارے ہی چاہنے لگ جائیں تو ٹکراؤ ادھر سے ادھر سے، ٹکرے مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، ملے گا بھی نہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. تو پھر یہ اللہ نے خواہشات کا سمندر رکھا کس کے لیے؟ وہ تو حکیم ذات ہیں، کوئی کام ان کا حکمت سے خالی نہیں ہے. وہ رکھا ہے اس کو عطا کرنے کے لیے، اندر جو خواہشات رکھی ہیں اس کو عطا کرنا ہے، لیکن راستہ یہ نہیں ہے، جگہ یہ نہیں ہے. اس کی جگہ جنت ہے. اس کو حاصل کرنے کا راستہ اپنی قوتوں اور استعدادوں اور اپنے اختیار کا صحیح استعمال ہے.
کہ پھر اللہ پاک وہ دیں گے. فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی دل کے اندر اس کا خیال اور کھٹکا تک گزرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی دلیل اور استشہاد کے طور پر اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو. اس میں بھی یہی بات ہے کہ کوئی نفس کوئی جی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ پاک نے کیا کیا سامان تیار کر رکھا. یہاں نہیں ہوگا، وہاں جو دل میں آئے گا وہ بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے، جو زبان پر آئے گا مانگے گا وہ بھی اللہ پاک فرمائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. غفور الرحیم مالک کی طرف سے یہ مہمانیاں ہوں گی وہاں. تو دینے ہیں اللہ پاک نے اس کو، خزانے کم نہیں ہوں. ہر ایک کو اتنا دے دیں جو وہ اپنی زبان سے مانگے، ہر ایک اپنی سوچ سے مانگے. سوچیں مختلف ہیں، دنیا کی سوچ رکھنے والے دنیا کے اعتبار سے مانگیں، اور روحانیت کی سوچ رکھنے والے اپنی روحانیت کے اعتبار سے مانگیں. اللہ پاک سب کو عطا کر دیں. پھر بھی ان کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، جتنے سوئی سمندر میں ڈالے تو کوئی کمی آئے گی اس میں تو، لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ عطا کرنے کے لیے، وہ کرم کرنے کے لیے ہے. اس پر اللہ پاک کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جنت اپنے لیے نہیں بنائی، وہ نعمتیں اپنے لیے نہیں بنائیں، وہ اس انسان کو دینے کے لیے. وہ تو مخلوق ہے، یہ خالق کے بے نیاز صمد ذات ہیں، کسی چیز کے محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں. اس کو عطا کرنے کے لیے اب یہ ہے کہ کیسے ملے گا اس کو. راستہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اتنی سوچ ہمیں نصیب ہو جائے. آج جتنا دنیا کے لیے تھک رہے ہیں، آج جتنا دنیا کو وقت دے رہے ہیں، آج جتنی سوچ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آج جتنے مشورے دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اتنا کریں تو کیا حال ہو. آخرت کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا وقت دیں، اتنی سوچ، اتنی تھکاوٹ. اللہ پاک تو ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ ایک بالش اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ایک ہاتھ اللہ کی طرف آتا ہے، ایک کہ دونوں ہاتھ کھول دیے جائیں، اتنی اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. وہ تو اسے عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس پر؟ دو چیزیں چاہیے. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جو آخرت کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کافی نہیں، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے سعی اور کوشش بھی کرے. ارادہ بھی آخرت کا ہو، کوشش بھی آخرت کے لیے ہو، اور ایمان والا ہے وہ. فرمایا اس کی کوشش کی اللہ کے ہاں بڑی قدر کی جاتی ہے، بہت قدردان ہے وہ، اتنا کوئی قدردان نہیں. جن کے لیے سب کچھ تھک رہے ہیں، ایک دن بھی ان کی خواہش میں ذرا سی آپ نے کمی کر دی، وہ کہیں گے اس گھر میں تو کچھ دیکھا ہی نہیں کبھی، اس گھر میں کہیں کچھ بھی نہیں دیکھا، ایسے ہی وقت گزر رہا. حالانکہ تھک گیا یہ بیچارہ، ایسا کہ اس کو اپنی ہوش نہیں، کمر ٹیڑھی ہو گئی، وہ آگے سے کہ کوئی کچھ نہیں دیکھا اس گھر میں. اللہ کی ذات اتنی قدردان ہے. گھر سے مسجد آتا ہے، ایک ایک قدم پر
اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں اس کو مل رہی ہیں، درجات اس کے بلند ہو رہے ہیں، جتنا دور سے آئے گا اتنا زیادہ اس کو ملے گا۔ بارش میں آ رہا ہے اور زیادہ ملے گا، دھوپ میں آ رہا ہے اور زیادہ اس کو ملے گا۔ حالانکہ دفتر جائے، دھوپ میں، بارش میں، بیماری کی حالت میں کوئی تنخواہ زیادہ نہیں دیں گے اس کو کہ جی آپ بارش میں آئے، بیمار تھے، آپ نے پوری حاضری کی، کوئی تنخواہ زیادہ نہیں۔ یہ خالق اور مالک ایسے ذرا سی بھی مشقت برداشت کی وہ بڑے قدردان ہیں۔ محترم دوستو بزرگو، ایسی قدردان ذات سے نہ لینا بہت بڑی معرومی کی بات۔ آ گیا مسجد میں، بیٹھ گیا، ابھی نماز میں وقت ہے، یہ وقت بھی اس کا خالی نہیں ہے کہ جی جس کام کے لیے آیا تھا ابھی تو وہ نہیں، ابھی تو اس میں 15 منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، یہ بھی خالی نہیں ہے، اس پر بھی وہ عطا کرتے ہیں اس کو۔ نماز میں یہ شمار ہے۔ فارغ ہو گیا، پڑھ لی نماز، بیٹھا ہوا ہے کہ جی اب تو کچھ نہیں ملنا چاہیے، کام تو اب بھی اس کو مل رہا ہے۔ جب تک باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ اب فرشتے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد بیٹھے رہتے، آہستہ آہستہ آمین آمین کہتے رہتے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ آپ آمین آمین، تو فرمایا کہ فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کی بخشش فرما، تو فرشتوں کی دعاؤں پر میں آمین کہہ رہا ہوں۔ ایک یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ تو اتنی قدردان ذات ہے اللہ تعالی، کوئی اس کا لمحہ ضائع نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، معدہ خالی ہے، ہو سکتا ہے کسی دوست سے بات کرے، بھائی وہ کہے آگے سے کہ تیرے منہ سے بو آ رہی ہے، منہ ادھر کر لے، لیکن خالق اور مالک ایسے قدردان ہیں کہ یہ خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے ان کے لیے، کہ جو اللہ کے لیے اب اس نے روزہ رکھا اور منہ سے بو آ رہی ہے، یہ ریح جو اطیب من المسک، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے اللہ کے نزدیک۔ قدردان ذات وہ ہیں، حالانکہ توفیق دینے والے وہی، عمل کرنے کے اعضاء و جوارے، سوچ، مال، صلاحیت دینے والے وہی، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت انہوں نے دیا جو اس نے اللہ کے لیے لگایا، مال انہوں نے دیا جو اس نے اللہ کے لیے لگایا، جان، قوت، استعداد جو اللہ کے لیے لگائی وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیا۔ ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اپنا۔ یہ اعضاء و جوارے، یہ جسم بھی اللہ کی طرف سے، یہ سوچ بھی اللہ کی طرف سے، یہ مال بھی اللہ کی طرف سے، دے بھی وہی رہے، اور جب ان کے نام پر اور ان کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور قدر کرتے ہیں اس کی، حالانکہ اپنا کچھ بھی نہیں۔ جان دے دی، دی ہوئی اسی کی ہے، اپنی تو ہے کچھ نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوا، حق کہاں ہم ادا کر سکتے ہیں؟ تو بڑے دینے کی کہ رحمت حق بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، کوئی آئے تو صحیح۔ بہا نہیں چاہیے کہ کوئی قیمت مال ہوگا تو اس کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ کوئی بھی ہے تھوڑی سی حرکت کرتا ہے وہ عطا کرنے والی ذات بہت کچھ اس کو عطا کرتا۔ اب موقع یہی ہے، کوئی اور موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ زندگی کے لمحات جو عرض کر رہا تھا
کہ آج دنیا والے اپنی سوچ کے اعتبار سے اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں اس کی لگتی۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں اس سانس کو چھوٹا نہ سمجھو، اس ایک ایک سانس کی قدر و قیمت کو پہچانو، اور اس ایک سانس میں جو اللہ پاک عطا کرتے ہیں بندے کو اس کو پہچانو کہ ایک سانس پہ کتنا ہی آگے بڑھ جائے گا۔ ایک سانس پہلے اس کا کیا حال تھا، ایک سانس اب زندگی اس کو مل گئی، اب کیا حال ہے اس کا، کتنی کمائیاں اس نے کر لی ایک سانس زندگی بڑھنے میں، ایک سانس اور مل گیا، کتنی کمائی کر لی، کتنا اللہ کا قرب حاصل کر لیا، کتنی اس کی جنت بن گئی، کتنی اللہ کی رضا اس نے حاصل کر لی ایک سانس میں۔ فرماتے ہیں انظر الی قدرها والی ما یؤتی اللہ فیہ للعبد فالانفاس الجواہر، یہ ہر سانس ایک قیمتی موتی ہے، ہر سانس جو ملتا جا رہا ہے اس کو قیمتی موتی ملا ہے، اگلا سانس مل گیا اور قیمتی موتی مل گیا۔ آگے وہ ہم سے پوچھتے ہیں هل رأيت احدا يرمي جوهرة على مزبلة، اے میرے مخاطب کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ جوہر کو، قیمتی موتی کو گندگی ڈالنے کی جگہوں پر پھینک رہا ہو؟ کبھی دیکھا نہیں؟ جوہرات ہیں اس کے پاس، پھینک رہا ہے گندگی پہ، جو پھینکے گا اس کو کیا کہیں گے؟ بیچارے کا دماغ ٹھکانے نہیں۔ تو جو سانس ہمیں مل رہا ہے وہ ایک جوہر ملتا جا رہا ہے۔ اب یہ جوہر بنے گا کب، اس سے کب فائدہ اٹھائے گا کہ اس ایک سانس جو مل گیا اس میں ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہنے کی اس کو توفیق مل جائے، سارے دنیا کے موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا۔ تو ایک سانس میں کتنا آدمی آگے جا سکتا ہے، کتنا جنت کے باغات اس کے لیے بن سکتے ہیں، جنت کی نعمتیں اس کو مل سکتی ہیں، کتنا اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ کہ ایمان والے کی زندگی بڑی خیر و برکت والی ہوتی ہے، اچھے عمل کرنے والی کی زندگی ہر لمحہ، چاہے یہ بیمار ہے، حرکت نہیں کر سکتا، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، اللہ کا وہ قرب حاصل کر سکتا ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں کہ جی یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے۔ تو یہ موقع اللہ نے دیا ہے، یہ زندگی اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے۔ اب اس زندگی کو قیمتی بنانا، یہ قوتیں اور استعدادیں دی ہیں اس کو قیمتی بنانے کے لیے، تاکہ اس کو وہ نعمتیں ملیں جن کا یہ تصور نہیں کر سکتا، تاکہ یہ اللہ پاک کے کرم سے پورا فائدہ اٹھائے۔ جو اپنی صلاحیتیں صحیح خرچ کی، بہت تھکا، دین کی بڑی محنت کی ہے، بڑا ذکر کیا، بڑی دعوت دی، بڑی تلاوت کی، جنت میں پھر بھی افسوس ہوگا۔ وہ کس چیز کا افسوس ہوگا؟ ہاں جی، کوئی قلق اور افسوس جنت کے اندر نہیں بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری۔ وہ سانس جو اللہ کے ذکر، دین کی محنت، اللہ کو راضی کرنے کے بغیر گزرا ہے، جب دیکھے گا ایک ایک سانس پر کیا مل رہا ہے تو اس وقت افسوس کرے گا میں نے وہ سانس کیوں ضائع کیا، یہ گھڑی کیوں میں نے ضائع کر دی، یہ لمحہ کیوں میں نے ضائع کر دیا، آنکھ کے جھپکنے کی دیر یہ کیوں میں نے ضائع کر دی۔ تو بہت قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنانے کی قوتیں اور استعدادیں بہت اللہ نے دے رکھی۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت یہ ہے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کے رخ کو موڑے، بجائے فانی چیزوں پر خرچ کرنے کے ان چیزوں پر خرچ کرے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ وہ
اعمال ہیں، ایمان ہے، یہ قوتیں صبر و شکر کی دولت ہے، اللہ کی ذات عالی کا یقین ہے کہ اندر سے ہر تأثر ختم ہو جائے، صرف اللہ کی ذات عالی کا تأثر باقی رہے۔ زندگی گزارنے کے طریقے مختلف چل رہے ہیں، سارے طریقے ہلاکتیں اور تباہیاں ہیں، صرف ایک ہی طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تباہیوں سے بچانے والا اور بلندیاں نصیب کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اعمال دیے ہیں، اعمال میں نماز و عمل دیا ہے، نماز بن گئی اس کی زندگی بن جائے گی، نماز بن گئی سارے اعمال اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر محنت کرنا اور پوچھ پوچھ کے چلنا، یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی چل رہے ہیں، جی فلاں کے کاروبار، فلاں کے دفتر، فلاں کا ذمہ دارہ، بڑی تباہی کی چیز ہے۔ پوچھ کے چلنا، زندگی اس کی علم کے مطابق ہو، جو اللہ نے اس کے لیے راستہ متعین کیا اس کے مطابق زندگی گزارے، غفلت سے زندگی نہ گزارے، اللہ کی ذات عالی کا استحضار، اللہ کا دھیان اور اللہ کی صفات، اس کا استحضار اس کے سامنے ہو کہ وہ سمیع ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں، بصیر ہیں، قدیر ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ان صفات کا استحضار اور یقین اس کا بڑھتا جائے۔ اور زندگی گزارنی کیسی ہے؟ ایک معاشرے میں اس نے زندگی گزارنی ہے، کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی کو تکلیف ہو جائے، کوئی اس کا فعل ایسا نہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہو جائے کسی کو، ورنہ یہ کمائی دوسروں کو دے دی جائے گی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کہلانے کے قابل وہ ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ، اور یہ جو کچھ کر رہا ہے کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، دین کی محنت ہے، ذکر تلاوت ہے، صرف ایک ہی غرض ہے، اللہ راضی ہو جائے، کوئی اندر چاہتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اندر کی یہ چاہتیں بڑے بڑے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر رخ پلٹ گیا اس کا، بڑے اونچے اعمال کیے وہ بھی پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ ہر وقت اپنی نیت پر نگاہ ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنا میں اپنی نیت کی نگہبانی کرتا ہوں اتنا کسی اور چیز کی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ الٹ پلٹ ہوتی ہے۔ ابھی کچھ نیت تھی، ٹھیک نیت کر کے عمل شروع کیا، اندر میں بعد میں خرابی پیدا ہو گئی، بدلتی رہتی ہے، پھر ٹھیک کیا، پھر کوئی اثر آ گیا اس کے اوپر۔ جیسے جیب میں پیسے ہیں، کہیں بھیڑ اور رش میں چل رہا ہے، بار بار جیب پہ ہاتھ رکھتا ہے، دیکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے اس کی، نیت کی نگرانی، کہیں شیطان اس پر حملہ تو نہیں کر رہا، نفس کی چاہت کا دخل تو نہیں آ گیا، نفس کا کوئی حصہ تو اس میں شامل نہیں ہو گیا۔ باخبر ہو کے رہے، اپنی نیت پر نگاہ، نیت کی تجدید کرنا، نیت کی حفاظت کرنا، نیت میں وسعت پیدا کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا، بہت بڑی سعادت نصیب فرمائی کہ ان کا امتی بنایا ہے۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی عزت کی چیز ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اس سے بڑی عزت کی کوئی چیز نہیں۔ بغیر مانگتے ہم کام تو تھے ہی نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اب اس کی قدردانی کیا ہے، اس کا شکریہ کیا ہے، جو اللہ نے اتنی بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اس کا شکریہ کہ جو محنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر ہماری ساری صلاحیتیں خرچ ہو۔ سوچ بھی اسی کو دینا ہے، فکر بھی اسی کو دینی ہے۔ آدمی کی قیمت اس کی سوچ اور فکر سے لگتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے، کہنے لگے جی وہ فلاں کی دکان پر میں کام کرتا تھا،
اب اس نے مجھے فارغ کر دیا ہے اور اس کا آپ سے تعلق ہے، آپ اس سے بات کریں۔ کوئی میں نے خیانت نہیں کی، کوئی وقت کی پابندی یہ بھی نہیں کمی کی، وقت پہ جا رہا ہوں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی غلطی ہو تو بتائیں کہ اچھا بھائی آئیں گے تو بات کر لیں گے۔ وہ آئے، ان سے بات کی کہ بھائی فلاں آدمی آئے تھے، وہ آپ کے پاس اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، آپ نے دکان سے فارغ کر دیا ان کو۔ کہ جی ہاں، کہ کیا کوئی غلطی کی، کوئی خیانت کی، کوئی وقت میں کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہ پھر کیوں فارغ کر دیا؟ کہ جی اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دکان کھول دی۔ تو بھائی اس میں کیا ہوا؟ آپ کی دکان کو تو پورا وقت دے رہا ہے۔ ہاں جی وقت تو دے رہا ہے، مجھے کام بھی میرا ٹھیک کر رہا ہے، تو پھر کیوں؟ کہ جی بیٹھا ہوتا ہے میری دکان پر، فکر لگی ہوتی ہے اپنے بیٹے کی دکان، اس کے بارے میں سوچ چل رہی ہوتی ہے، اس میں کیا ضرورت ہے دکان کی، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو میں پہلے جو تھا وہ فکر بھی میری دکان کی تھی، اب فکر بدل گئی ہے اس کی۔ اچھا فکر یعنی اتنی قیمتی چیز ہے، تو اس مبارک محنت کو اپنی فکر بھی دے دینا۔ یہ جو کام چل رہا ہے الحمدللہ، یہ جو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی روحانی طاقت ہے، بہت بڑا اخلاص ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی جائیداد تھی، باغات تھے، گاؤں تھے۔ وہ آگے دہلی میں، تو وہاں لوگوں پر محنت کر رہے تھے، لوگ گزرتے پاس سے مسجد کے سامنے بلا لیتے، وہاں کہیں جا رہے ہو کہ جی دہلی کام کرنا ہے، مزدوری کے لیے کتنی مزدوری ملے گی؟ بتاتے اتنی مزدوری ہے۔ کہ اچھا آؤ میرے پاس بیٹھو، میں اتنی تمہیں مزدوری دے دوں گا۔ ان کو کلمہ سکھاتے، سورہ فاتحہ سکھاتے، نماز سکھاتے اور دین کی باتیں، اور جب وقت آتا جانے کا ان کو مزدوری بھی دے دیتے۔ جو وہاں جا کے محنت کروں، کبھی بڑی تو بڑا اچھا آدمی، اپنا لگا رہے ہیں، کوئی زمینوں کی پرواہ نہیں، کوئی خیال نہیں، لوگوں نے قبضے کر لیے سارے۔ تب ان کے یہ ایک رشتے کے بھانجے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اس محکمے میں کام کرتے تھے، آئے مولانا کے پاس کہ جی وہ اپنے افسر سے میں نے بات کی ہے کہ یہ زمینیں فلاں جو ہیں یہ تو ان کی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب جن کے والد مولانا اسماعیل صاحب، ہاں دیکھے کاغذات، ساری زمینیں انہیں کی تھی۔ کہ اچھا ان کو میرے سامنے لے آؤ۔ تو اب یہ سارا انتظام کر کے سواری کا بھی آئے مولانا کے پاس، آپ ماموں جان آپ میرے ساتھ چلیں تھوڑا سا، بس اتنا ہے بتانا ہے آپ کا، میں نے انتظام کیا ہے کہ یہ ہیں جن کا نام محمد الیاس ہے، والد کا نام محمد اسماعیل، آپ پھر واپس آ جائیں۔ تو فرمایا میاں میرے پاس وقت نہیں۔ جی وہ آئے گی، زمینیں آئیں گی، آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، ان کو کھلائیں، خرچے کریں ان پر۔ یعنی وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کا کام دنیا سے چلے گا، دین کا کام دنیا سے نہیں چلتا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا دین کو ہم نے دنیا کا محتاج بنا دیا۔ دنیا محتاج ہے دین کی، دین محتاج کسی چیز کا نہیں۔ جب تک دین باقی رہے گا، اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا، یہ دنیا باقی رہے گی۔ دین ختم تو دنیا ختم۔ تو وہ کہا میرے پاس وقت نہیں۔ میری مثال تو ایسی ہے جیسے چوراہے کا سپاہی ہے، چوک پہ کھڑا ہے، بعض طرف والوں کو کہتا ہے چل پڑو، دوسری طرف والوں کو کہتا ہے آپ ٹھہرے رہو، اشارہ کرتا ہے، کسی کو چلا رہا ہے، کسی کو روک رہا ہے۔ اگر وہ بیچ میں سے ہٹ جائے تو وہ تو سارا آپس میں حادثات پیش آ جائیں۔ تو میری مثال تو ایسے آدمی کی طرح کہ اب میں اگر بیچ میں سے اس محنت سے ہٹ جاؤں تو حادثات پیش آ جائیں کہ میں اپنی سوچ بھی کسی اور چیز کو دینا نہیں چاہتا۔ اس کام کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے۔
جیسے محترم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی تمہیں تو پکا پکایا مل گیا، پکا پکایا مل گیا. بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے، بڑی سوچ، بڑا اخلاص، بڑی قوت، بڑی روحانیت، پھر یہ کام چلا کرتے ہیں. مادیت سے یہ کام نہیں چلتے، کوئی نظم بنانے سے کوئی کام نہیں چلیں گے. کام تو چلیں گے جب اندر کی قوت اور طاقت ہوگی، کام اس سے چلیں گے. کام چلنے کے اسباب ایمانی قوت ہے، اعمال کی حقیقت ہے، اخلاص کی دولت ہے. فرمایا اس کام کو مشینوں سے بچاؤ. مولانا مجھے ڈر ہے کہیں رسم و رواج نہ بن جائے. رسم و رواج بن گیا تو پھر تو کیا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، اتنا پرانا ہو کے چلا نہیں لگا رہا، تو گئی جان نکل گئی کام. اتنا پرانا ہو کہ گش میں شریک نہیں ہو، قوت ہی ختم. اب اس سے کیا کام بنے گا؟ کام جو چلے گا وہ دو چیزوں سے، للہیت اور قربانی سے. للہیت ہوگی، اخلاص ہوگا، قربانی ہوگی، اب یہ کام چلے گا. ان میں سے کوئی چیز نکل جائے، دونوں ہی نکل جائیں تو رسم و رواج ہے. رسم و رواج میں کوئی جان نہیں ہوتی. اخلاص نکل جائے کوئی جان نہیں. مفتی العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنا دیں. ایک ملک میں گئے، ساتھی نے دعوت کی، گھر لے گیا کھانے کی، تو گھر میں ایک باغیچہ بنایا ہوا ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، اس میں نہر بھی چل رہی ہے، پھل بھی لگے ہوئے ہیں. بھائی چھوٹی سی جگہ پہ نہر بھی، پھل بھی، یہ ساری چیزیں سارا دکھا رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں. آخر میں اس نے کہا مفتی صاحب یہ سب کچھ پلاسٹک ہے. نظر تو آ رہا ہے، اب پلاسٹک کا سیب بھی لگا ہوا ہے، کھجور بھی لگے ہوئے ہیں، پھل بھی لگے ہوئے ہیں، پانی بھی ایسے نظر آ رہا ہے جیسے چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں پلاسٹک. اونچا فرمان لگے کہ جو عمل اخلاص کے بغیر ہوگا سب پلاسٹک ہے. پلاسٹک کا سیب کھائے گا بھوک دور ہوگی، کچھ کام نہیں آئے گا یہ عمل. للہیت ہو کام میں جان پھر پڑے گی، قربانی ہو کام میں جان پھر پڑے گی. تو اس کام کے پیچھے بڑی للہیت، طاقت، قوتیں ہیں، اور اسی پر آگے چلے گا. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک محنت نصیب فرمائی، اور اس کا اپنا ایک انداز ہی ہے، کیونکہ یہ محنت سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کچھ نہیں چاہیے، صرف دین چاہیے. دین زندگیوں میں وجود میں آ جائے، پوری امت اس محنت پر کھڑی ہو جائے، یہ چاہیے. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ محنت نصیب فرمائی. اب اس کی قدردانی کہ اپنی ساری صلاحیتیں اس مبارک محنت پر خرچ ہو جائیں. کیا خیال ہے جی؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ اپنی سوچ، قوت، جان، مال، وقت، ہم ہیں ہی اسی کام کے لیے. اس سے فرصت ہے تو آگے دوسرے کام، کہ اس کام کو مقدم رکھے، ہر تقاضے پر یہ مقدم. اب یہ آدمی کے اندر صفات پیدا کرے گا اور اللہ پاک اس سے کام لیں گے. تو اب یہ ہے گزارش، ماشاء اللہ آپ حضرات صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، اعمال میں لگے ہوئے ہیں. جب تک یہاں سے جانے کا نہ کہا جائے ہم بیٹھے رہے. مہمانوں سے بھی یہی گزارش ہے، ایک دوسرے کے جمنے کا ہم ذریعہ بنیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. تو گزارش ہے جن بھائیوں کے پہلے وقت لگ چکے ہیں بیرون کے لیے فرمائیں کون کون بھائی تیار ہے سال کے لیے اور 7 ماہ کے لیے. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، مت فرمائیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. اپنے علاقوں سے جماعتیں بنا کر آنا. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں.